अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज भी आपके साथ तीन बड़ी खबरें जो है वो हम शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, इन तीन बड़ी खबरों के अंदर सियासी खबरें भी हैं, फिर आम इंतखाबात में जो धांधली के हवाले से खबरें थी, उसके अंदर लियाकत अली चट्टा साहब का जो कहा जा रहा था कि उनका इंतखाबात से ताल्लुक ही वास्ता ही कोई नहीं है, उस हवाले से भी एक सबूत जो है वो सामने आ गया है। वो सबूत भी आपके सामने रखूंगा। और फिर नाज़रीन, इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर नामज़द किए गए हैं इमरान खान की जानिब से, उनके रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट दूर हो गई है। वो रुकावट क्या थी जो सामने आ रही थी और जिस हवाले से बात की जा रही थी? फिर नाज़रीन, बिलावल भुट्टो की जानिब से एक बड़ा जो है वो ऐलान किया गया है। वो ऐलान क्या है, वो ऐलान भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो सबसे हॉट टॉपिक है वो है साबका कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम सब जानते हैं कल ये हॉट इशू रहा कि जनाब लियाकत चट्टा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके साथ ही आम इंतखाबात के अंदर धांधली का इल्ज़ामात भी लगा दिया। और ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ामात लगा दिए, साथ चीफ इलेक्शन कमीशन पर भी इल्ज़ामात लगा दिए गए। फिर उसके बाद नाज़रीन, कल रात डीआरओज़ और आरओज़ की एक मीटिंग हुई नए कमिश्नर जो न्यू अपॉइंटेड कमिश्नर है उसके साथ, तो उन सब ने तरदीद कर दी। लेकिन आज एक वीडियो जो है वो जारी की गई, तकरीबन 2 मिनट और 20 सेकंड की ये वीडियो है। उस वीडियो के अंदर लियाकत चट्टा साहब जो है साबका कमिश्नर रावलपिंडी, वो बैलेट बॉक्स की तरसील और बैलेट पेपर्स की तरसील, फिर सिक्योरिटी और फिर उसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन पर तैनात अमला है उसकी तफसीलात बारे बता रहे हैं। देखें नाज़रीन, ये इशू कल बहुत उठा, कहा गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ये कह दिया गया कि लियाकत चट्टा साहब का बराह रास्त जो है वो इंतखाबात के साथ ताल्लुक नहीं था। लेकिन इस वीडियो से यूँ नज़र आ रहा है कि जैसे किसी हद तक उनका ताल्लुक था। इसके लिए ताल्लुक को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कमिश्नर होता क्या है। देखें, हर डिवीज़न के अंदर एक चीफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंटमेंट उसकी की जाती है। तमाम डीसीज़ का, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का वो सरबराह होता है। लेकिन बज़ाहिर अमली तौर के ऊपर जो इख्तियारात होते हैं वो कमिश्नर की बजाय वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास, असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास होते हैं। मतलब डिप्टी कमिश्नर्स के पास जो इख्तियारात होते हैं वो अपने ज़िले को चलाने के इख्तियारात होते हैं। और फिर इस तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं उनके पास इख्तियारात तहसील को चलाने के होते हैं। लेकिन चीफ कमिश्नर उनके ऊपर सरबराह ज़रूर होता है, लेकिन बराह रास्त उन इख्तियारात के अंदर उनकी मुदाखलत उस तरह होती नहीं है। फिर डिप्टी कमिश्नर्स की और इनकी ट्रांसफर्स के हवाले से भी कोई उसका खास अमल दखल होता नहीं है। लेकिन ओवरऑल इंचार्ज होने की बुनियाद के ऊपर ये जो उनका वीडियो बयान है, वो जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब मैंने आरपीओ रावलपिंडी के साथ चकवाल डिवीजन, चकवाल और रावलपिंडी और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनका विजिट किया है। फिर वहाँ पर बैलेट पेपर की तरसील का वो बता रहे हैं। फिर वो आर्मी पर्सनल का बता रहे हैं कि आर्मी पर्सनल जो है वो 3rd टियर के अंदर होंगे। फिर वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात अमले का बता रहे हैं कि जनाब चौकीदार, नंबरदार जो हैं इनकी ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वो इस तरह नहीं है कि वोटिंग जब पड़ रही थी, नताइज कंपाइल हो रहे थे, तो हर पोलिंग स्टेशन से जो नताइज आ रहे थे वो डिप्टी कमिश्नर्स यानी डीआरओ के पास आ रहे थे। फिर फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जो जिसके ऊपर दस्तखत करने थे, जिन्होंने वो मुरतब करने थे, उसमें भी चीफ कमिश्नर का बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। लेकिन नाज़रीन, दूसरी बात जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आज आपके साथ शेयर करूँ इसी खबर की कंटिन्यूटी में। वो ये है कि जहाँ एक तरफ इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी, आज उसका पहला इजलास भी हुआ। उन्होंने अपने टीओआर्स तय कर लिए और उसके बाद कल से बाकायदा वो तहकीकात का आगाज़ करेंगे और 3 दिन के अंदर साबका कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट देंगे। तो दूसरी जानिब जहाँ एक तरफ इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है, वहीं नाज़रीन मुल्क के जो दूसरे इदारे हैं उन्होंने भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आज अलीपुर चट्टा, ये गुजरांवाला के पास एक छोटा सा गांव टाइप है, टाउन कह लें उनको,
میں خود بھی پرسنلی وہاں پر وزٹ کیا ہوں. وہاں کے ہیں جناب اشفاق تارڑ صاحب، جو کہ اوریجنلی تو محکمہ معدنیات سے تھے، لیکن اب وہ پرائیویٹ سیکٹری کے طور کے اوپر چیف کمشنر صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے، لیاقت چٹھا صاحب کے ساتھ. ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور وہاں سے کچھ ڈاکومنٹس لیے گئے، اور ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ جو اشفاق تارڑ صاحب ہیں ان کے برادر نسبتی جو ہے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. اشفاق تارڑ صاحب خود گھر پر موجود نہیں تھے. تو ناظرین یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اب ان دستاویزات کے حوالے سے بھی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ دستاویزات انتہائی اہم ہیں. ان دستاویزات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جیسے ہی ان دستاویزات کے حوالے سے کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے تو ان دستاویزات کو بھی پبلک کر دیا جائے گا. اب ناظرین اسی خبر کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ رہنما راجہ ریاض صاحب، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو تھے یہ عدم اعتماد کے بعد کافی بہتر ہے. راجہ ریاض ان کی جانب سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ لگایا گیا الزام ہی میں تو کہوں گا کیونکہ کوئی شواہد انہوں نے نہیں دیے، کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ان کمشنر صاحب کو، لیاقت چٹھا صاحب کو، کوئی 25 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ اکٹھی کر کے دی ہے تاکہ وہ یہ سارے کا سارا واویلا کریں، شور کریں اور انتخابات کو جو ہے وہ متنازع بنانے کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ اس کو سامنے لے کر آئیں. اور یہ سارا جو کل کچھ کیا گیا اس کے لیے ان کو 25 کروڑ روپے کی رقم دی گئی ہے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ اشفاق چٹھا صاحب نے الزامات لگا دیے، لیکن انہوں نے الزامات کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں لگایا. ثبوت یقینی طور کے اوپر اگر ساتھ لگا دیتے تو اتنے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے. مجھ جیسے جو لوگ جو کہ اشفاق چٹھا صاحب کے الزامات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ بھی آج ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کے لیے جو ہے آواز بلند کر رہے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ اشفاق چٹھا صاحب اب بطور چیف کمشنر اگر وہ کسی بھی طرح کا ان کا کردار تھا تو ان کے پاس سب سے زیادہ شواہد ہونے چاہیے تھے. ان کے پاس تو ہر ایک چیز کی ڈیٹیل ہونی چاہیے تھی. انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کس پولنگ اسٹیشن کے اندر کیا ہوا. جس طرح انہوں نے الزام لگایا کہ 70 ہزار کی لیڈ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی، تو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا جناب کہ راولپنڈی کے فلاں حلقے کے اندر فلاں پولنگ اسٹیشن کے اندر اتنی لیڈ تھی، ہم نے اس لیڈ کو چینج کر کے اتنے میں تبدیل کر دیا. یا فارم 45 جو تھے ان کو ہم نے پھاڑ دیا، جلا دیا. پھر فارم 47 کا وہ بتاتے ہیں کہ فارم 47 کے اندر ہم نے کیا تبدیلیاں کی. پھر انہوں نے اپنے بیان کے اندر ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آرمی کا رول جو ہے بالکل کلیئر ہے، آرمی نے الیکشنز ٹھیک کروائے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے اوپر الزامات لگا دیے. ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. صبح پہلے نمبر پہ وہ کیس ہے. امید ہے کہ 9:30 بجے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی 9:30 بجے کے قریب. تو اس کیس کے اندر بھی اہم پیش رفت متوقع ہے کل. اچھا اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین آج شام تک تقریباً 7 بجے تک یہ خبریں چلتی رہیں کہ دیگر بہت سارے امیدواروں کے، کوئی 36 کے قریب کے پی اے کے امیدواروں کے جو ہے وہ رزلٹس کا اعلان کر دیا گیا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب ان کے نتائج جو ہے روک لیے گئے. کچھ دیگر حلقے بھی تھے جن میں قومی اسمبلی کے 8 حلقوں کو نوٹیفیکیشن روکنے کا کہا گیا تھا. NA-15 نواز شریف جس میں الیکشن ہارے ہیں وہ حلقہ، NA-27، NA-28، NA-38، NA-40 اور 43. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ 2 نشستوں سے انتخابات لڑے تھے، ایک NA-44 اور دوسرا PK 113. تو ان دونوں کے نوٹیفیکیشن جو تھے وہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ نوٹیفیکیشن روک لیے گئے ہیں. لیکن یہ اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ شام تقریباً 7:30 بجے کے قریب، 7:45 بجے کے قریب یہ خبر سامنے آئی کہ علی امین گنڈا پور کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کا بھی مزید آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی متحرک رہی اور انہوں نے سنی اتحاد جو کونسل ہے اس کے ساتھ باقاعدہ الحاق کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد تو یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر ان کے ساتھ باقاعدہ اتحاد ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے حلف نامے یا جو بھی ایفیڈیوٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے جاتے ہیں تو پھر انہیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی، ان کے امیدوار آزاد نہیں رہیں گے.
لیکن اس معاملے میں بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ الیکشن سے پہلے بھی ایک بلے باز آیا تھا، پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد بھی انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا تھا، جماعت اسلامی سیٹیں ہار دی، دوسرا بلے باز آیا تھا، بلے باز نے آ کر انکار کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کا بظاہر جو ہے وہ اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو دوسری پارٹی یا تیسری پارٹی جو کہہ لیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں، کنفرم ہوئی ہیں کہ دونوں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہو گیا ہے، دونوں مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، اور یہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ صدر مملکت آصف زرداری ہوں گے اور اسپیکر جو ہیں راجہ پرویز اشرف ہو سکتے ہیں۔ اب چیئرمین سینٹ اور گورنر کا جو فیصلہ ہے یہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اتحاد کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اب ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بڑی خبر جو ہے وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے ہے کہ بلاول بھٹو نے ٹھٹھا کے اندر پارٹی کے جلسے سے آج خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہیں وزیر اعظم بنانے کی آفر کی گئی تھی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ناظرین، بلاول بھٹو کا کہنا یہ تھا اجلاس کے اندر، جلسے کے اندر، کہ انہیں آفر کی گئی تھی کہ پہلے 3 سال مسلم لیگ نون کا پرائم منسٹر ہوگا، پھر 2 سال بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس آفر کو ٹھکرانے سے انکار کر دیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنا سوچتے ہیں، عوام کا نہیں سوچتے۔ بہت سارے سیاستدان ان سے عمر میں تو بڑے ہیں، لیکن انہیں یہ بات دیکھ کر دکھ ہوتی ہے کہ سیاستدان صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے ایسے فارم 45 ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، لیکن اسے ہروا دیا گیا، یعنی دھاندلی کے الزام کے حوالے سے انہوں نے بھی آج کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ اور پھر دوسری جانب میں ناظرین، آفتاب شیرپاؤ، ان کے حوالے سے بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کل پاکستان تحریک انصاف کا ان وفد کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، لیکن آج ان کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ پاکستان جو قومی وطن پارٹی ہے آفتاب شیرپاؤ کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج میں شامل نہیں ہوگی، لیکن انتخابات کے حوالے سے تحفظات جو ہیں وہ ان کے اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا اس حوالے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر تو ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔